کیا سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور بنایا گیا؟ کیا یہ بات درست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو بنایا اور پھر اس نور سے قلم، لوح محفوظ اور تمام مخلوقات کو پیدا کیا؟ نعمان صاحب انڈیا سے۔ نہیں جی، ایسی کوئی مستند حدیث نہیں ہے، من گھڑت روایات ہیں اس بارے میں۔ اول ما خلق اللہ نوری، کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو بنایا، ایسی کوئی یہ حدیث ہے، روایت ہے، لیکن صحیح حدیث نہیں ہے، بہت ہی من گھڑت روایت ہے، بہت شدید ضعف ہے اس روایت میں۔ تو ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، حدیث میں آتا ہے سب سے پہلے قلم کو بنایا اور پھر اس کے کہا کہ لکھ، اس نے کہا کیا لکھوں؟ اللہ نے فرمایا لکھ سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غصے پر غالب رہے گی۔ پھر لوح محفوظ کے اس قلم سے اللہ نے تقدیریں لکھی ہیں، تو یہ لوح محفوظ کو پہلے بنایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آدم علیہ السلام، انسانوں میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو بنایا مٹی سے، پھر ان کی اولادوں میں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ تو یہ ایک صاف ستھرا عقیدہ ہے اسلام کا، اور اس میں پیچیدگیاں نہ پیدا کی جائیں۔ وقت میں بے برکتی سے کیسے بچیں؟ کیا ایسی کوئی حدیث ہے کہ قرب قیامت میں وقت میں اتنی بے برکتی ہو جائے گی کہ سال مہینہ کے برابر اور مہینہ ہفتہ کے برابر ہو جائے گا؟ اگر ہے تو اس فتنے سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ عمر صاحب لاہور سے۔ میرے علم میں ایسی کوئی روایت نہیں ہے، اگر کوئی ہو حوالے کے ساتھ تو آپ بتائیں، میں انشاءاللہ اس پہ تحقیق کر لوں گا۔ ڈیجیٹل کارٹون بنانے کا حکم، کیا ڈیجیٹل کارٹون بنانا جائز ہے؟ نعمان صاحب انڈیا سے۔ ڈیجیٹل تصویر جب تک وہ کیمرے کی یا کمپیوٹر کی اسکرین پر ہو تو اس پہ بہت سے علماء کے نزدیک تصویر کے حکام جاری نہیں ہوتے۔ تصویر وہ ہوتی ہے جو پرنٹڈ ہو یا مجسمے کی شکل میں ہو، وہ تو حرام ہے، لیکن اگر وہ صرف ڈیجیٹل فارم میں ہے تو بہت سے علماء اس کو تصویر نہیں مانتے، تو ان علماء کے قول کے مطابق ایسا کارٹون بنانے کی بھی گنجائش ہوگی۔ ڈرائنگ میں پرندے اور جانور بنانا، کوئی آدمی ڈرائنگ میں پرندوں یا جانوروں کی تصاویر بناتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ کامران صاحب دبئی سے۔ حرام ہے، ناجائز ہے، شرعی عذر کے بغیر ایسا کرنا، جانور کے چہرے کی تصویر ہاتھ سے بنانا، یہ بالکل حرام اور ناجائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اشد الناس عذابا یوم القیامۃ المصورون، سب سے سخت ترین عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو تصویریں بنایا کرتے تھے۔ تو اس حدیث کا مصداق ہاتھ یا قلم سے تصویر بنانے والے سب سے پہلے ہیں، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ ان سے کہے گا جب تم نے اللہ کی نقل اتاری ہے تو اب اس میں جان بھی ڈالو تم، کیونکہ اس کو مزاحات یضاہئون بہ خلق اللہ، فرمائی اللہ کی تخلیق کی مشابہت کرتے ہیں، تو یہ بہت شدید وعیدیں اس پر، یہ کام کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ کیا کوا حلال ہے؟ میں نے ایک مفتی صاحب سے سنا ہے کہ اگر کوے کی کو 7 دن تک حلال اور پاکیزہ کھلائی جائے تو وہ حلال ہو جاتا ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ جی صحیح ہے، اگر چند دنوں تک اس کو آپ نے پاکیزہ چیز کھلائی ہے تو کوا بھی پھر حلال جانور ہے۔ باقی یہ الگ بات ہے کہ ہر حلال جانور کھانے کا نہیں ہوتا، اگر کسی کو کراہت آ رہی ہے، جیسے طوطا بھی حلال ہے مگر کون کھاتا ہے، تو اور بہت سارے ایسے جانور ہیں جن کی طرف رغبت طبیعت مائل ہوتی ہے تو وہ کھا لینے چاہیے، تو کوا نہ کھائیں تو میرا خیال ہے زیادہ بہتر ہے۔ اور ویسے بھی کووں سے دشمنی بہت مہنگی پڑتی ہے، آپ ایک کوا پکڑ کے تو دیکھیں تو کوے جو آپ کو پکڑیں گے اور وہ پھر فتویٰ بھی نہیں لیں گے کہ یہ بندہ میرے لیے حلال ہے بھی یا نہیں ہے، آپ تو فتویٰ لے رہے ہیں۔ تو بہرحال جائز ہے اگر اس کو صاف غذا کھلائی جائے۔ بہت سے لوگ اس پہ بڑا مذاق اڑاتے ہیں علماء کا کہ فلانے نے دیا کوا حلال ہے، تو مذاق اڑانے والوں سے گزارش یہ ہے کہ وہ تھوڑی تحقیق کر لیا کریں، جو یہ کہتے ہیں ناجائز ہے تو وہ بتا دیں ناجائز ہونے کی کیا دلیل ہے، کیونکہ ہر وہ پرندہ جو چونچ سے کھاتا ہے اور شکار نہیں کرتا، جھپٹتا نہیں ہے، جیسے چیل ہے اور گدھ ہے، تو یہ تو باقاعدہ شکاری ہیں، پنجوں سے پکڑتے ہیں، تو وہ تمام پرندے درندوں کے حکم میں وہ ناجائز ہیں، اور جو بھی چونچ سے کھاتے ہیں جیسے طوطا ہے، مینا ہے، چڑیا ہے، تو کوا بھی انہی میں داخل ہے، تو ان کے ناجائز ہونے کی شریعت میں کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔